ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ پارٹ 1 دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ جب کشتی سمندر میں ڈگمگانے لگی تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا اور انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ قراندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کے انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اور امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور روایت میں آتا ہے کہ ان پر 3 اندھیرے اکٹھا ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ کو کچھ آواز سنائی دی کہ آبی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے پکار لگائی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنی نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، یہ وہی دعا ہے جسے جو بھی مسلمان اپنی کسی بھی حاجت میں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ روایتوں کے مطابق اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد میں گھومنے لگے اور فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیا یہ وہی یونس ہے جن کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے ہیں؟ تو اے اللہ مصیبت کے وقت اس کی مدد کر۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بنا کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور آپ کے جسم پر بال تک نہیں تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی زیادہ کمزور حالت میں زمین پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھی بھیجی
जो ज़मीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी। वो सुबह शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरख्त के उस साये में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पर पहुंच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नैनवा चले गए और वहाँ रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी नैनवा में ही गुजरी और वहाँ आपका इंतकाल हुआ। इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह की तरफ से है, हमारे हक में बस पैगाम हक पहुंचाना है और दुआ करना है। इसलिए हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह से बातें करें, फिर जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा, क्योंकि हम अल्लाह से बेहतर की उम्मीद करते हैं और अल्लाह हमें हमेशा बेहतरीन से नवाजता है। सुभान अल्लाह।